کیا رہا ہے؟ پہلی امتیں تھی نبیوں کا انکار کرتی تھی، ارے پتھر برسا کرتے تھے، ارے آگ برسا کرتی تھی، ارے شکلیں بگڑا کرتی تھی، ارے گناہگار تو ہم بھی ہیں، ان سے بڑھ کر گناہ کرتے ہیں، ارے رات کو گناہ کرتے تھے، صبح دروازے پر لکھ دیا جاتا تھا۔ ارے جب یہ بات ہوئی تو اللہ رب العزت کی غیرت نے گوارا نہ کیا، تو میرے رب نے ارشاد فرمایا وَمَا قَالَ اللَّهُ لَيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ ارے محبوب تیرا آنا ٹھہر گیا، اب میں کیسے پتھر برسا سکتا ہوں؟ سبحان اللہ۔ ارے محبوب، تکبیر، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ۔ ارے محبوب تیرا آنا ٹھہر گیا، میں کیسے شکلیں بگاڑ سکتا ہوں؟ ارے محبوب تیرا آنا ٹھہر گیا، میں کیسے آگ برسا سکتا ہوں؟ ان سے کہہ رہا ہوں کہ میں رب سب کچھ کر سکتا ہوں، وہی رب ہوں، وہی خالق ہوں۔ بات کیا ہے؟ اب بات بدل گئی ہے، ارے اب محبوب کو دنیا میں بیچ چکا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور میرے رب نے قرآن سے ہی چند باتیں کروں گا، پھر دو حدیث مبارکہ اپنے مصطفیٰ کریم کی بیان کروں گا، کیونکہ وقت جو ہے ہم نے دعا کا وقت رکھا ہے، انشاءاللہ اس کے آگے پیچھے کوشش کریں گے کہ دعا ہو جائے۔ لیکن آپ جس طرح آئے ہیں، جس محبت سے بیٹھے ہیں، جس شان سے آج ہم نے میلاد مصطفیٰ کیا ہے، تو اس کا تقاضا ہے کہ چند باتیں آپ کے گوش گزار کرتا چلا جاؤں۔ اللہ رب العزت کے میرے محبوب کو جب ہجرت کا حکم فرمایا، سرکار نے مکے کی سرزمین کو چھوڑا، وہ مکہ ابراہیم بنیادیں بنا رہے ہیں، تعمیر ہو رہا ہے، اسماعیل ذبیح اللہ ہیں، اپنے والد گرامی کے ساتھ دیواروں کو اٹھا رہے ہیں، بیت اللہ مکمل ہو جاتا ہے۔ ارے ہو گیا، اللہ کا حکم آ گیا، ایک ندا بلند کر دو، منادی کر دو۔ ارے ابراہیم کہتے ہیں کہ اللہ میں کیسے پہاڑ پر کھڑے ہو کر اعلان کروں گا، آواز کہاں تک جائے گی؟ میرا رب کہتا ہے ابراہیم ندا تیرا کام ہے بلند کرنا، آواز پہنچانا میرا کام ہے۔ ندا بلند ہوئی، جو قیامت تک کے لیے ماں کے سلبوں میں تھے، باپ کے سلبوں میں تھے، ماں کے رحموں میں تھے، دنیا میں آنا تھا، سب نے لبیک کہا۔ ارے وہ کعبہ ہے، وہ بیت اللہ ہے، اللہ نے کبھی قسم نہیں کھائی۔ آئے میرے مصطفیٰ کریم کا میلاد ہوا، سبحان اللہ، سبحان میرے نبی کا میلاد ہوا، سرکار کی ولادت ہوئی، سرکار نے ارے دنیا میں ظہور ہوا، اور اس کا کلمہ خود کہتا ہے جو پہلے میرے رب کے پاس تھا، اللہ اسی کو دنیا میں بیچ رہا ہے، اسی کو دنیا میں بیچ رہا ہے۔ جب آئے میرے مصطفیٰ کریم، ارے مکہ معظمہ کو وہ عظمت عطا فرمائی، وہ شان عطا فرمایا، تو اللہ نے قرآن میں ارشاد فرما دیا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ ارے محبوب مکے کی قسم کیوں کھا رہا ہوں؟ ارے پہلے رب نے قسم نہیں کھائی، ارے انبیاء بھیجتا رہا، ارے جد الانبیاء کو بھیجا، اسماعیل کو بھیجا، سارے آتے رہے، آدم صفی اللہ آتے رہے، نوح نجی اللہ آتے رہے، قسم نہیں کھائی، قسم کیوں کھا رہا ہوں؟ ارے محبوب اب تجھے دنیا میں بیچ دیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ مکے کی قسم کھا رہا ہے، میرے محبوب مکے سے نکل رہے، ہجرت کی شب ہے، جب پہنچتے ہیں مدینہ طیبہ میں، اس کو طاہر بنایا، ارے اس کو طیبہ کیا، وہ یثرب تھا، بیماریوں کا گھر تھا۔ ارے آئے، پوچھا یہودیوں سے کیا بات ہے کہ آج تو روزہ رکھا ہوا ہے، عاشورہ کا دن ہے، 10 محرم ہے۔ ارے ان یہودیوں نے میرے نبی کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، بات یہ ہے کہ 10 تاریخ کو، ارے غور کرو، سوچو ذرا، ارے وہ یہودی جو تیرے دشمن، وہ یہودی جو تیرے دین کے دشمن، وہ یہودی جو تیرے نبی کے دشمن، ارے میرے نبی سوال کرتے ہیں، جواب کیا آتا ہے کہ اس دن روزہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے رکھ رہے ہیں، اللہ کی اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے رکھ رہے ہیں۔ ارے کون سی نعمت؟ ارے فرعون کو غرق کیا گیا، ارے کون سی نعمت؟ موسیٰ کو نجات دی گئی۔ ارے اس لیے اس دن کو یاد کرنے کے لیے ہم روزہ رکھ رہے ہیں قربان آقا کریم پر۔ میرے نبی نے فرمایا ہم زیادہ حقدار ہیں موسیٰ کے، ہم بھی روزہ رکھیں گے اور آنے والے بھی روزہ رکھا کریں گے۔ ارے اگر فرعون سے نجات ملتی ہے، ارے موسیٰ کو، ارے فرعون غرق ہوتا ہے، یہودی روزہ رکھتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ارے جب اللہ
نے وہ نبی بھیجا، ارے جس نبی کے آنے سے سینے قدورتو سے پاک ہوئے وہ نبی بھیجا، جس کے آنے سے نفرتیں مٹتی چلی گئی وہ نبی بھیجا، جس کے آنے سے اس بغض ختم ہو گئی، ازم ختم ہو گئے، اونچ نیچ کی قید ختم ہو گئی۔ اور میرے نبی نے فرمایا نہ کسی عربی کو عجمی پر، نہ عجمی کو عربی پر، نہ گورے کو کالے پر، نہ کالے کو گورے پر بتا دیا کہ کیا اکرم ہے، کیا اعلیٰ ہے، کیا عرفہ ہے۔ میرے نبی آئے، سب کو ایک صف میں کھڑا کر دیا، انسانیت چیخ رہی تھی، محبوب آئے تو انسانیت نے سکھ کا سانس لیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ ارے دوستو، یہودی فرعون غرق ہو، موسیٰ کو نجات ملے تو خوشی کرے روزہ رکھ کر۔ ارے وہ محبوب جب دنیا میں آیا، آدم علیہ السلام میرے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں معافی نہیں مل رہی، لغزش پر میرے نبی کا واسطہ دیتے ہیں، میرے نبی کا وسیلہ پیش کرتے ہیں۔ ارے اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے، ارے آدم تو نے کیسے پا لیا کہ میں تجھے معافی عطا کر دوں گا؟ ارے میرے آدم کہتے ہیں یا اللہ آنکھ تو میں نے کھولی، دنیا میں مجھے بھیج رہا ہے، دست قدرت سے روح ڈال رہا ہے، ارے جب عرش الہی کا پایا دیکھتا ہوں وہاں میرا نام نہیں ہے، وہاں نام محمد ہے، میں نے جان لیا تجھے کسی سے محبت ہے تو وہ محمد کی ذات ہے، اسی کا واسطہ دیا۔ میرا رب کہتا ہے ہاں آدم بات یہی ہے، اگر محبوب کو بھیجنا نہ ہوتا تو تجھے بھی پیدا نہ کرتا، تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ ارے جس کا وسیلہ آدم دیں، ارے جس کا وسیلہ سارے نبی دیں، ارے اللہ قرآن میں جن سے نبیوں سے عہد لے، ارے دنیا میں بھیج رہا ہوں، ارے جب میرا محبوب آئے گا تو ایمان بھی لانا پڑے گا، میرا محبوب آئے گا نصرت بھی کرنی پڑے گی۔ ارے جا چھوڑیے ان چیزوں کو، ارے آئیے ذرا دیکھتے ہیں میرے محبوب نے ارشاد فرمایا۔ ایک صحابی سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، ارے قیامت کا دن ہوگا، اتنی بڑی امتیں ہوں گی، 120 صفیں ہوں گی، ارے 80 تو ہماری ہوں گی، تو نبی کو کہاں تلاش کروں، سرکار کو کہاں تلاش کروں؟ ارے میلاد کیوں کرتے ہیں؟ ارے پلسرات پر نبی، اگر میلاد کیوں کرتے ہیں؟ قبر میں نبی، ارے میلاد کیوں کرتے ہیں؟ میزان پر نبی، ارے سب کچھ بچا کر جب پہنچیں گے ارے حوض کوثر پر تو وہاں بھی میرے نبی موجود۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ